الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بزرگان محترم، امت محمدیہ کے غیور حوصلہ مند و جوان ساتھیوں، شریعت مطہرہ کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جس کی حکمت اور مشیت سے ساری کائنات کا نظام اپنی جگہ برقرار ہے. پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا، اور مزید اللہ رب العالمین کا ہم شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موحدین میں سے بنایا، ایک اللہ کو ماننے والوں میں سے بنایا. ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، صحت مند ہیں، کمزور ہیں، جو ایک اللہ کو ماننے کے بجائے ہر نفع دینے والی چیز کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں، ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں جو دنیا میں جو چیز ڈراتی ہے، اور اس سے اپنا معبود بنا رکھے. الحمدللہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور موحد ایک اللہ کو ماننے والا بنایا. آج اس موضوع کے تحت ہمیں بات کرنی ہے، وہ فکر آخرت ہے. جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے جانا ہے، لیکن اتنی بات یاد رہے، یہ دنیا انسان کا عارضی یعنی ٹیمپروری ٹھکانہ ہے، اور اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے ابدی اور دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ دنیا حقیقت میں موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کا ایک وقفہ ہے، ایک ٹائم ہے. جیسے بچوں کے لیے ایگزام سے پہلے چند دنوں کی تیاری کی مدت دی جاتی ہے کہ بیٹا اب ایگزام آنے والے ہیں، آپ ان دنوں میں تیاری کر لو. یعنی یوں سمجھیے جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک موقع ملا ہے، ایک وقفہ ہے. گویا یہ دنیا دار الجزا، دار الامتحان ہے، اور پھر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے آخرت والی زندگی، وہ دار الجزا ہے. جس وقت مالک یوم الدین، اللہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس بات کا اقرار کرتے مالک یوم الدین، میں اور آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے.
اچھے اور برے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارا وہ پروردگار ہے، تمہارے ساتھ تھوڑا بھی رتی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ کتنا؟ آپ اور میں جو کھجور کھاتے ہیں، کھجور کی گٹلی پر ایک باریک جھلی آتی ہے، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا، کہا اتنا جو کھجور کی گٹلی، جو فطیرہ ختمیر جس کو کہتے ہیں، جو کھجور کے اندر جو سوراخ ہے، اتنا بھی اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی اپنی زندگی میں رتی برابر معمولی بھی نیکی کیا ہوگا تو قیامت کے دن اپنے آنکھوں دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر تھوڑی بھی غلطی کیا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا ہوگا نا، اس کو وہ اپنے آنکھوں دیکھ لے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اور آج کے زمانے میں یہ چیزیں سمجھنا بہت آسان ہے، وہ پرانے لوگ بڑے پیارے لوگ تھے، بڑے بھلے اور بھولے بھالے لوگ تھے، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے قرآن اور سنت کی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی، آمنا و صدقنا کہتے۔ اور میں اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یہ تحقیق والا دور ہے، اور ایسے دور میں، یہ ٹیکنالوجی کے دور میں، اور اعمال جزا و سزا کی چیزیں سمجھنا بالکل آسان ہے، جیسے میموری جس کو ڈاٹا کہتے ہیں، اور کوئی ہم پی ڈی ایف بھیج رہے ہیں اور سامنے والے کہہ رہے ہیں بابا ذرا میں آپ کو ایک پی ڈی ایف بھیجا ہوں بیٹا، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر آؤ۔ ہم بھیجیں ایک ڈاٹے کی شکل میں ایک چھوٹی سی چیز، اور وہ پرنٹ نکال کر لا رہے ہیں، 1 پیج 2 پیج 10 پیج، اور یہی سمجھیے بس اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ رب العالمین جو ہے مرنے کے بعد ہمارے نامہ اعمال کو، ہمارے ڈاٹے کو کتابی شکل میں، پرنٹ آؤٹ کی شکل میں نکالے گا اور کہے گا اقرا کتابک، یہ لو جی تمہارا نامہ اعمال ہے، پڑھو۔ اور آج تمہارے لیے کوئی نگران کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور پڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں، تم خود پڑھ لو، تم اپنے آنکھوں دیکھ لو۔ یہ احساس ہمیں شریعت دیتی ہے۔ اور پھر اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ عقل مند آدمی کون ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو پوچھیں تو میں اور آپ بولیں گے کہ پاش علاقے کے اندر زبردستی 40 کا 40-60 کا ایک پلاٹ لیا جائے، اور زبردست انجینئرنگ پلان کے اعتبار سے جو اچھا گھر بناتا ہے، اور چلنے پھرنے کے لیے زبردست اس کے پاس اے سی گاڑی ہے، اور پھر آگے پیچھے 4 لوگ گھومتے ہیں، اور جہاں پر اس کی عزت ہوتی ہے، جس کے لیے عہدہ ہے، منصب ہے، شہرت ہے، ارے بھائی نصیب لے کر آیا ہے، مٹی پکڑتا ہے سونا تھا، بڑے نصیب والا آدمی ہے، ہم اس کو بڑا عقل مند آدمی سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائی شریعہ اعتبار سے آدمی وہ عقل مند نہیں، اور یہ وہ آدمی کامیاب نہیں جس کو میں اور آپ کامیاب سمجھ رہے ہیں، جو مٹی پکڑ رہا ہے، سونا ہو جا رہا ہے، دیکھتے دیکھتے 4 پلاٹ ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کہاں اس کی پراپرٹی بن گئی پتہ نہیں، بڑا کامیاب آدمی بھائی نہیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس انسان کو مرنے کے بعد جہنم سے روکا گیا اور جنت میں داخلہ ملا، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہ آدمی کامیاب ہے مرنے کے بعد جہنم سے بچایا جائے، جنت میں جس کی انٹری مل جائے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو جنت میں داخل عطا فرمائے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور ہمارا عنوان ہے فکر آخرت۔ میرے بھائی، جو آدمی دنیا میں رہ کر مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، جو دنیا میں جی کر مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہے، وہ آدمی عقل مند آدمی ہے۔ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیسے ڈرو؟ حق تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق حاصل ہے۔ کب تک ڈرو؟ چاند رات تک نہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک مسلمان رہو۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ہمارے بھائی بہن جنہوں نے رمضان میں بڑی پابندی کی، اور جو ایک چاند کو دیکھ کر مسجدیں بھر گئی تھی، دوسرا چاند دیکھ کر لوگ مسجدیں خالی کر دی۔ مگر آپ جانتے ہیں رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد قید کون ہوتے ہیں بھائی؟ جی اللہ اکبر۔ اور دوسرا چاند دیکھ کر آزاد کون ہو رہے ہیں؟ یہ مسلمان جو راتوں میں قیام اللیل کے لیے اپنے کام کاروبار کو، نیند کو قربان کر کر مسجدوں کو تشریف لاتے، اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجدوں میں پڑاؤ ڈالتے، جب دیکھو ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رو کر گنگا کر دعا کر رہے ہیں۔ یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور پھر
اللہ نے جو کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں کہا ہر ایک آدمی یہ دیکھے، جائزہ لے، محاسبہ کرے کل آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کیا۔ کل سے مراد ہفتہ۔ عام طور پر ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہاں بچہ وہ کل سیٹرڈے ہے، وائٹ ڈریس ہونا، وائٹ ساکس ہونا، کل کی تیاری ہے۔ یہ دنیا میں اعتبار سے تو تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے پاس کل کا نہیں، اگلے 10 دن کا نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے کا نہیں، اگلے 10-20 سال کا پلان ہے۔ 2024 چل رہا ہے تو 34 کے اندر یہ ٹارگٹ ہم پورا کریں گے، پورے بچوں کی ہم شادی کریں گے، جبکہ ہمیں کل کی خبر نہیں ہے۔ ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کا انتظار نہ کرو، یہ کہا گیا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل، اے عبداللہ تم دنیا میں ایک اجنبی بن کر رہو۔ آج کون اجنبی بن کر رہنا چاہتا ہے؟ ہر آدمی سوشل میڈیا پر آنا چاہتا ہے، ہر آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے، ہر آدمی کو عزت چاہیے، شہرت چاہیے، مرتبہ چاہیے، کرسی چاہیے۔ لیکن بھائی اللہ کے نبی نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب، ایک اجنبی بن کر رہو، عابر سبیل، ایک مسافر بن کر رہو۔ ایک مسافر آدمی سفر پر نکلتا ہے نا، اپنا بیگ دیکھتا ہے، اپنا پرس دیکھتا ہے، اپنے جیب میں کتنا پیسہ ہے کہ نہیں ہے، میں جا کر واپس آ سکتا ہوں میں۔ اللہ اکبر، ہم ایک چھوٹے سفر پر جاتے ہیں۔ او میرے ماں، او میرے بھائی، آپ جب حج پر اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب ہم حج پر یا عمرہ پر ہمارے بھائی بہن جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اچھا وہ رکھ لیا نہیں آپ، وہ رکھ لینا، دیکھو وہ آئی ڈی یاد سے رکھ لینا، کتنا یاد دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک سفر پر جا کر آ رہے ہیں، ہم 1000 بار ان کو یاد دلاتے ہیں آپ یہ لیے نہیں لیے، وہ لیے نہیں لیے، آپ فلاں چیز رکھے کہ نہیں رکھے، وہاں نہیں ملتی، وہاں مہنگی ملتی، آپ یہاں سے لے جاؤ، ارے یہ سستا ہے وہاں بھی مل جاتا، آپ یہ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ 1000 ایڈوائز ہم دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے میں اپنی جگہ، آپ نے کہا ہر بھائی ہر بہن اپنی جگہ سوچ لے، کیا واقعی کل آنے والا جو دن، کون سا دن ہے بھائی؟ ہفتہ اتوار۔ قرآن اور سنت کی نظر میں قیامت ہے، آخرت والی زندگی۔ آج جب تک ہم زندہ ہیں، 60 70 80 100 سال، یہ آج ہے۔ اور جیسے ہماری وہ قبض ہوئی ہے، پرواز ہوئی، جیسے ہمارے آنکھ بند کر دیا لوگوں نے، ہمارے ہاتھوں کو خرید کیا، پیروں کو جوڑ دیا اور کپڑا اڑا دیا، آدمی زندگی بھر نام کے لیے، شہرت کے لیے جیا، لیکن جس لمحے وہ مر گیا، جس لمحے اس کی روح پرواز ہوئی، کپڑا اڑا دیے، لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ مولانا کا جنازہ اثر میں ہے، کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ جنازہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ جنازہ کون سے قبرستان میں لے جا رہے ہیں؟ میت کو نکالے کیا؟ میت کو نہلائے کیا؟ اللہ اکبر، آدمی زندگی بھر اپنے نام کے لیے جیا، لیکن جیسے روح پرواز ہوئی نام مٹ گیا۔ میرے بھائیوں، نام کے لیے جینا نہ سیکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جئیں۔ فکر یہ ہو کہ ہر لمحہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اور ہم بات یہ کر رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ نے کہا کل آنے والی زندگی کے لیے کیا تیاری کیا دیکھ لے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہم کسی بڑی عمارت کے پاس جاتے ہیں، بڑی ہوٹل، بڑی بلڈنگ کے پاس جاتے ہیں، آفس کے پاس جاتے ہیں، اے سی سی کیمرہ ہے، اللہ اکبر، یہ سی سی کیمرہ ہم کو ڈرا رہا ہے۔ سی سی کیمرہ ڈراتا ہے ایک ملازم کو، ایک نوکر کو ڈراتا ہے کہ تیرا سیٹ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر یہ تصور ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور آ گیا، واللہ العظیم ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، ہم کبھی کسی کو دغا نہیں دیں گے، ہم کسی کو پریشان نہیں کریں گے، ہم کسی کا مال لوٹ کر نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اس بات کا احساس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ فکر اگر ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ہر وقت ہر دم یہ خیال ہو، اور اس بات کی کوشش کریں کہ میں آخرت کی فکر کروں، ہر دم یہ خیال رہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت محاسبے نفس کے اعتبار سے، آخرت کی فکر کے اعتبار سے بہت زیادہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اتق اللہ حیثما، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ صرف مسجد میں رہیں اللہ سے ڈریں، بازار میں ہم کچھ بھی دھاندلی کر سکتے ہیں، لوگوں کی آنکھ مچولی کر سکتے ہیں، لوگوں کا مال چھپٹ سکتے ہیں، لوگوں کو دغا دے سکتے ہیں، 50-50 پر فیصلے کر سکتے ہیں، نہیں، غلط۔ اتق اللہ حیثما کنت، آپ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کی بات کہی گئی، اور اللہ رب العالمین نے یہ احساس دیا 15ویں پارے کے اندر، کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اہل سنت الجماع، اہل الحدیث کا سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے رب کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرما، آمین۔ اللہ نے کہا
جو کوئی مومن مرد ہو یا عورت اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ عمل صالح کریں. عمل صالح وہ نہیں جس کو آپ اچھا سمجھیں. عمل صالح وہ عمل صالح نہیں جس کو میں اچھا سمجھوں. عمل صالح وہی عمل صالح ہے جو وہی ثواب ہے, وہی نیکی ہے جو نبی کے زمانے میں نیکی تھی, جس کو میں اچھا سمجھوں. آج مجھے سمجھ میں آ گیا جمعہ کے دن میں ٹائر کر درود پیش کروں نبی کی خدمت میں, یہ ثواب نہیں. ثواب وہی ثواب ہے جو نبی کے زمانے میں ثواب تھا. نیکی وہی نیکی ہے جو نبی کے زمانے میں نیکی تھی. بخاری کی روایت ہے, حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا, لوگوں تم دنیا پرست نہ بنو, دنیا کے پرستار نہ بنو. فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ, کیونکہ آج کا دن عمل ہے حساب نہیں, پوچھ تاچھ نہیں. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ, کل یعنی قیامت کے روز عمل نہیں ہوگا, پوچھ تاچھ ہوگی. کیا پوچھ تاچھ ہوگی؟ آپ کو جو عمر دی گئی تھی نا, جو 60-70 سال تک آپ بڑے شان و شوکت کی زندگی گزار کر آئے, آپ یہ عمر کہاں گزاری؟ جو جوانی آپ کو فٹنس ملا تھا, قوت اور شباب ملا تھا, یہ آپ من مانی زندگی میں گزارے, رب چاہی زندگی میں گزارے. سوال ہوگا آپ کو جو مال ملا تھا, اَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنفَقَ, آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور آپ کو جو علم ملا تھا آپ نے اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت ہی پرکشش بنایا. دنیا کے اندر جاذبیت ہے, دنیا کو جو بھی دیکھتا ہے لٹ جاتا ہے, دنیا کو جو بھی دکھتا ہے دیکھتا ہے, اس کی خوبصورتی پر مر مٹتا ہے اور اس کی رنگینیوں میں کھو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے, اور پھر یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا کی آزمائش, یہ دنیا کی رنگینیاں, یہ دنیا کی چمک دھمک, یہ دھوکہ ہے, یہ آزمائش ہے, اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ کہف آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا, اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے کہا یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے, ہم نے دنیا کو جو چمکایا ہے اس کی زیب و زینت کے لیے بنایا, اور ہم نے تمہیں جو پیدا کیا وہ آزمائش کے لیے پیدا کیا. جیسے اللہ نے سورہ ملک کی دوسری آیت کے اندر فرمایا, وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ جانچنا چاہتا ہے, اللہ پرکھنا چاہتا ہے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے. انسان کو اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور سنت کے اندر مختلف مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ دنیا بے سبا ہے, دنیا کی کوئی حقیقت نہیں, دنیا فانی ہے. کل من علیہا فان, کل نفس ذائقۃ الموت, دنیا کی ہر چیز فنا ہونی ہے, دنیا میں ہر آیا انسان مرنا ہے. یہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی کو پیش کیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کو ثبات یعنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. کیا جی تم کو ہو گیا ہے, تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو, دنیا دنیا مال مال, جو پیچھے بھاگ رہے ہو. اتنی بات یاد رکھیں میں اور آپ, دنیا میں وقت سے پہلے تقدیر سے زیادہ ہم کو ملنا نہیں ہے. وقت سے پہلے تقدیر سے زیادہ کچھ ملنے کا نہیں ہے. جو بھی مل رہا ہے وقت پر ملے گا اور تقدیر میں جتنا ملے. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھیں, کوشش کرنے پر ملے گا جو بھی ملنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی کوشش کرنے کے لیے نہ دینداری کو, ایمان تقوی کو, ایمان اور عقیدے کو, اللہ پر جو عقیدہ رکھنا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی پر جو ایمان اور یقین رکھنا ہے, وہ ساری چیزوں کو فراموش کر دے اور دنیا ہی دنیا. لوگ بولتے ہیں نا پیسہ بولتا ہے, جو پیسہ ہے تو پھر بات کرو, آپ نے تو پھر چلتے بنو. نہیں میرے بھائی, اللہ رب العالمین نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بیان کی. پیارے نبی علیہ السلام نے کہا دنیا کا سب سے بڑا گنہگار جس وقت جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا, اللہ اکبر, آپ سوچئے تو صحیح, وہ کون آدمی ہوگا جو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا؟ وہی آدمی ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر ایمان اور عقیدہ ہوگا, توحید ہوگی, اللہ کی ربانیت کو, اللہ کی الوہیت پر یقین رکھتا تھا ہوگا, جس نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا. لیکن دنیا میں بہت سارے ظلم و زیادتیاں کیا, غلط کام کیا, اس کی ریپیٹنگ کے بعد جب جہنم سے نکال کر سب سے آخر میں جب جنت میں ڈالا جائے گا نا, اللہ رب العالمین اس کو کتنا نوازے گا معلوم. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا, جو اس آدمی کو دنیا عطا کیا جائے گا جنت میں آنے والے آخری انسان کو جو انعام اور تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ جنت دے گا, وہ اس دنیا یا اس جیسی 10 دنیا جیسا اللہ اس کو عطا کرے گا.
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 1 فٹ 2 فٹ کے لیے، 1 گز 2 گز کے لیے، 5 10 20 گز کے لیے بھائی پر فورس کیس ٹھوک رہا ہے، کورٹ کچہری گھسیٹ رہا ہے. کتنی بد نصیب اولاد ہے، اپنے باپوں کو کورٹ کچہری میں لا کر کھڑا کر رہی ہے صرف اس چیز کے لیے. بھائی جنت میں جانے والا، وہ آخری میں جانے والا انسان، اس کو اتنی بڑی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے. کتنی بڑی حیثیت، اس دنیا میں 10 گنا جو زیادہ بڑی جو سلطنت اللہ رب العالمین اس کو عطا کرے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت. اور پھر وہ حدیث کو بھی ہم نہیں بھلا سکتے جس میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا سب سے زیادہ عیش پرست انسان، جس نے زندگی میں بہت عیش کیا، بڑے مزے کی زندگی گزارا، اور اس انسان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس انسان کو صرف جہنم میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا. ایسا ڈبکی بولتے ہیں نا، ایسا ڈبائیں گے اور نکال دیں گے. پوچھیں گے تیری زندگی کیسی تھی، تو قسم کھا کر بولے گا میں نے آج تک کبھی سکون نہیں دیکھا. اور وہ انسان جس نے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ رسول کی فرمانبرداری میں زندگی گزارا، حلال حرام کی تمیز کیا، اچھے برے میں تمیز کیا، سوچ سمجھ کر زندگی کا لقمہ اٹھا کر کھایا، اپنے آپ کو پالا پرورش کے، اپنے محفل اپنے متعلقین کی پرورش کا انتظام کیا، وہ انسان کو جس کا جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو دنیا میں تکلیف ہی تکلیف، مصیبتیں دیکھا ہے، اس کو صرف جنت کا ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی تکلیف محسوس کی ہے؟ وہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے کبھی تکلیف نہیں اٹھائی. اللہ المستعان. یہی وجہ ہے اس دنیا میں 60-70 سال گزارنے کے بعد آخرت میں وہاں کی ہولناکیاں، وہاں کی سختیاں، وہاں کی پریشانیوں کو انسان دیکھ کر محسوس کرے گا اور کہے گا کأنہم یرون لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. جو 60-70-80 سال زندگی گزار کر آیا ہے نا، وہ بولے گا میں ایک صبح یا ایک شام ہی رہ کر آیا ہوں، میں کچھ نہیں جیا دنیا کے اندر. دنیا کی اس بے ثباتی کے باوجود بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں. وہ کفر و شرک کرنے والے، یہودیت کو اختیار کرنے والے، نصرانیت کو اختیار کرنے والے، ملحدین، الگ الگ 4 قسم کے لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. میں بالکل اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، دنیا کو ترجیح دیا، دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو خرید رہے ہیں آخرت کے بدلے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کافروں کے لیے بارے میں اللہ نے کہا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ لوگ دنیا کو چاہ رہے ہیں آخرت کے بدلے میں. اور پھر اللہ رب العالمین نے منافقین کے تعلق سے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا انتخاب کیا. اللہ اکبر. ان لوگوں کے تذکرے ہیں. لیکن وہیں پر قرآن اور سنت پڑھنے سے بات ملتی ہے جو اہل ایمان ہیں، جو اہل تقویٰ ہیں، جو ایمان والے، ان سے ذرے بھی لفزش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کیا ہے. آخرت سے غفلت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کیا ہے. آپ دیکھیں جنگ بدر میں جو قیدیوں کا معاملہ ہوا تھا، باتیں بڑی تفصیل طلب ہیں، میں اشاروں میں جا رہا ہوں. جب قیدی بدر کے قیدی لائے گئے، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر سے فیض مشورہ لیا اور آپ نے ان سے کچھ ہدیہ لے کر، فدیہ لے کر آپ نے ان کو آزاد کیا. یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئی. اللہ رب العالمین نے کہا تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. کیا آپ دنیا کو چاہ رہے ہیں؟ اللہ تو آخرت کو چاہ رہا ہے. تھوڑی سی بات اللہ نے وہاں پر پکڑ لیا. جنگ احد کے موقع پر جہاں پر اللہ کے نبی نے کونے پر کھڑا کیا تھا اور لوگ وہاں کونا چھوڑ کر آ گئے تھے نا، اللہ رب العالمین نے کہا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا چاہتے ہیں اور تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اہل ایمان کی ذری سی لفزش کو اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی. فکر آخرت ہماری زندگیوں میں آئے تو آئے کہاں سے؟ بھائی میں اپنی جگہ، آپ نے کہا ہر بھائی اپنی جگہ اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں اور پھر اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے باشعور زندگی گزاریں، حساس زندگی گزاریں، بے حس زندگی نہ گزاریں، لاپرواہی والی زندگی نہ گزاریں. دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی، سال گزر جا رہا ہے، مہینہ گزر جا رہا ہے، نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے اندر یہ زندگی کا مقصد ہو، ہماری زندگی کے اندر ہونے والے ہر چھوٹے بڑے عمل کا کام، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں، صبح میں، شام میں، گھر میں، بازار میں، دکان میں، مارکیٹ میں، جنگل میں، آپ جہاں بھی جائیں، ہر جگہ یہ مقصد ہو
کہ میرے اس کام سے میرا رب راضی ہو اور اس کے بدلے مجھے آخرت میں کچھ انعام ملے. یہی وہ چیز ہے انسان کی زندگی میں سنبھل کر گزرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں عرب کی چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کا موقع ہے, ایک ہٹے کٹے صحت مند نوجوان کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا, بالکل قریب ہو کر دیکھا تو دیکھا امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں جو بالکل حیران اور پریشان ہیں, کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں. میں آپ کو بلایا اور کہا آئیے تھوڑی دیر صاحب بیٹھے اطمینان لیں. پوچھا کیا بات ہے, آپ اتنے حیران اور پریشان کیوں ہیں؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم گیا ہے, میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. بولا امیر المومنین اتنی سخت چلچلاتی دھوپ ہے, اس میں کیا آپ کو پڑی ہے کہ آپ نکل گئے ڈھونڈنے کے لیے؟ کسی غلام کو بھیج دیتے, نوکر خادم کو بھیج دیتے, وہ ڈھونڈ کر آتا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کیا تم مجھے اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ جب مجھے اللہ کے پاس قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کیا جائے اور اس بیت المال کے اس اونٹ کے بارے میں مجھے پوچھا جائے تو اس وقت تم ذمہ داری لوگے؟ لا الہ الا اللہ. میرے بھائی اب ذرا سوچیے تو صحیح, آج میں اور آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جو مسجدوں کے, مدرسوں کے, انتظامیہ کمیٹی کے بہت سارے, اگر کچھ نہیں ہے تو میں اور آپ اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں. کہیں کا عہدہ نہیں ملا ہے نا, کوئی بات نہیں, ہم اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. آپ کے ایک بیت المال کا اونٹ گما ہے, دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں نکل پڑے. حضرت عثمان کریں تھوڑا بیٹھ جاؤ, کسی نوکر کو بھیج دو, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ذمہ داری. یہ فکر آخرت, یہ آخرت کی فکر ہو. میرے ماتحت میرے اتنے لوگ ہیں, میں ان کو توحید کا پیغام پہنچایا, وہی پیغام فکر آخرت. دیکھیے نبی علیہ السلام کا, میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر ٹٹول لیں, کتنے ایسے معاملات ہیں ہم نبی کے معاملات میں سنت سمجھ کر نہیں کرتے ہیں, ادلا بدلی کرتے ہیں کسی کی بیمار کی عادت کے لیے, کسی کی میت میں جانے کو لے کر. پیارے نبی ایک یہودی بچے کے بیمار ہونے پر آپ گئے, دیکھا بچہ لیٹا ہے اور آپ نے کہا یا غلام اسلم, بیٹا کلمہ پڑھ لے. وہ لڑکا لیٹے لیٹے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, جیسے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے نا, اگر ہم کسی کو 150 روپے دینا چاہتے ہیں تو بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں, بچے بولے ہاں لے لو بیٹا, لے لیتے ہیں. بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھو بول رہے ہیں, آپ مجھے کیا بولتے ہیں؟ یہودی باپ بولتا ہے بیٹا تو کلمہ پڑھ لے. جیسے بچہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, کچھ ہی دیر کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے. پیارے نبی علیہ السلام اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, الحمدللہ الذی انقذہ من النار, تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچایا. میرے بھائی, میں اپنی جگہ, آپ میں کہا ہر بھائی اپنی جگہ جائزہ لیں کہ آخرت کی فکر ہے. ہم بھی جاتے ہیں, ارے آپ یہ ڈاکٹر کے پاس بتا رہے ہیں, اس کے پاس کوئی خاص علاج نہیں, آپ فلاں کے پاس بتانا تھا. ہم دنیا جان کے مشورے دیں گے, ہاتھ میں دھاگا ہوگا, کڑا ہوگا, ان کے گھر میں بڑے بڑے ناریل ہوں گے, نہ جانے دکان مکان کی خیر و برکت کی ناجائز تختیاں لگی ہوئی, لیکن اس سے سرفر نظر. اگر وہ بول دیے تو پھر ناراض ہو جائیں گے, پھر اور ایک دفعہ ہماری میٹھی ملاقات نہیں ہوگی, ہماری خاطر خواہ عزت نہیں ہوگی, اس لیے ہم بس نکل جاتے ہیں. لوگ میٹھے بن کر جینا چاہتے ہیں, میٹھے نہیں. بھائی اللہ کے واسطے اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تھا اور اس وقت آپ رو رہے تھے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, اس بزرگ کو کیا ہو گیا ہے, مرنے سے ڈر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں میرے بھائی, مجھے موت کا کوئی افسوس نہیں ہے. جس راستے پر, جس سفر پر میں جا رہا ہوں, یہ سفر بڑا لمبا ہے اور میرے پاس توشہ بالکل مختصر ہے. اللہ اکبر, یہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ, اور یہ لوگ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا اور اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چنا تھا. اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جو پیارے نبی کی صحبت میں رہتے, بھوکے پیاسے رہ کر نبی کی حدیثیں یاد کرنے والے صحابی, جس وقت دنیا سے جا رہے تو کہہ رہے ہیں میں جس سفر پر جا رہا ہوں یہ سفر بڑا لمبا طویل سفر ہے اور میرے پاس جو توشہ زاد رہا ہے بالکل مختصر ہے. میرے بھائی میری بہن, ذرا سوچ تو لے کہ آج ہماری زندگی کے اندر ہم نے اللہ کے پاس جانے کے لیے کیا تیاری کی ہے. مرنے کے بعد اللہ کے پاس جب پیش کیے جائیں گے تو ہمارے پاس ایسا کون سا معاملہ ہے. حضرت عمر بستر پر ہے, جس وقت مجوسی غلام جو آپ پر وار کیا تھا نا, واقعہ آپ سب کو معلوم ہے. ایک آدمی, ایک نوجوان آیا ملاقات اور زیارت کے لیے, عیادت کے لیے, بڑی تعریفیں کیا, بڑی تعریفیں کیا. آپ امیر المومنین ہیں, آپ نبی کے شصور ہیں, آپ عشر مبشرہ میں لمبی فہرست گنائی. حضرت عمر نے ساری چیزیں سن کر کہا دیکھ بھائی, جتنی ساری باتیں بولا ہے نا تو, یہ ساری باتیں, یہ سارے انعامات اللہ نے جو دنیا میں عطا کیے,
میرے ایمان لانے سے پہلے جو مجھ سے غلطیاں ہوئی اور مجھ سے جو خطائیں بھول ہوئے وہ اور یہ سارے برابر ہو گئے اور مجھے ان چیزوں کی سزا نہ ملی تو میں سمجھ جاؤں گا میں کامیاب ہوں. بات سمجھ میں بھائی. اتنا بول کر چھوڑے نہیں. جب وہ جا رہا تھا بلائے ادھر بستر مرگ پر ہیں, اب تب کا معاملہ ہے, بستر پر ہے, کوئی وہاں پر سرجن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دوائی پہنچانے والا ہے, لیکن آپ سوچئے اس بستر پر ایک آدمی جا رہا ہے جو آپ کے پاس آیا, ساری باتیں ہم تو اگر ہماری کوئی تعریف کرتا نا, ہمارے اپنے گھر والوں کو بولتے ہیں ذرا کھانے کا انتظام کرو, ہے نا, جو ہماری تعریف کرتا ہم اس چائے بھی پلاتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا بھائی ادھر تمہارا جو پیجامہ ہے اپنی ٹخنے سے نیچے ہے. کہا ارفع ثوبک, تم اپنا کپڑا اوپر کرو, انقی لثوبک, تمہارا کپڑا پاک رہے گا, اتقی لربک, اس کے ذریعے تمہارے پاس اللہ کا تقوی آئے گا. میرے بھائی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک دفعہ قبرستان گئے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں, میں اور آپ بھی جاتے ہیں. بھائی میں بولا نا ادلا بدلی, وہ ہمارے ابا کے جنازے میں آئے تھے, ہم بھی ان کے والدہ کے جنازے میں جا رہے ہیں. ادلا بدلی, حق سمجھ کر جائیں, ثواب سمجھ کر جائیں, ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ اپنے ساتھ, آپ قبرستان پہنچے اور قبرستان میں آپ زارو خطا رو رہے ہیں. کون رو رہے ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں. میرے بھائی, میں اور آپ بھی جاتے ہیں قبرستان, پوری دنیا جہاں کی ہسٹری وہاں پر ڈاٹا نکالتے ہیں. ارے مودی ایسا کیا, ان ایسا کیا, ان پی ایم ان رہنا تھا, ان رہنا تھا, ہمارے فلاں خالو ہے نا وہ زمین بیچے, دیوان نے نہیں بیچنا تھا, اب 1-2 سال رکے تو 10 لاکھ بڑھ کر آتے تھے. دنیا جہاں کی باتیں قبرستان میں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں. غالباً حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں آپ ہیں, جس وقت ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود تھے, اور آپ زمین کرید رہے اور آپ کے آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں, زمین بھیگ گئی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اخوانی اعدوا لمثل هذا, اے میرے بھائیوں اس جگہ کے لیے تیاری کرو, اس جگہ کے لیے تیاری. کون سی جگہ بھائی؟ خبر. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اپنے طلباء کے ساتھ قبرستان گئے ہوئے تھے. طلباء سے پوچھا بیٹا یہ جو میت خبر میں رکھی ہوئی ہے نا, اگر اللہ اس کو زندگی دیا پھر دوبارہ زندہ کیا تو کیا کرے گا؟ طلباء اسٹوڈنٹس نے کہا امام صاحب یہ آدمی بڑا نیک بنے گا, بڑا نمازی بنے گا, بہت زکات دے گا, صدقہ خیرات کرے, بہت نیکیاں کرے, اللہ اللہ کرے گا. امام صاحب پوچھتے ہیں بیٹا ابھی آدمی آنے سے تو رہا, اب یہ میت ہے, اب اس پر مٹی ڈال کر تم جاؤ گے, یہ آدمی قبرستان سے تو نہیں آئے گا, لیکن تم اور میں قبرستان سے واپس جا رہے ہیں, اور میرے اور آپ کے پاس وقت ہے, ہم زندہ ہیں, ہم اللہ کو خوب منا سکتے ہیں. ہم دنیا میں لوگوں کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, کتنا مناتے ہیں, کتنا جی حضوری کرتے ہیں لوگوں کی. میرے بھائی اگر اس میں سے 1% بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور جتنا لوگوں کو منانے کے لیے روتے گڑگڑاتے نا, ان میں کے چند آنسو رب کی بارگاہ میں بہا دے, ہمارا رب کریم راضی ہو جائے گا. ہم لوگوں کو راضی نہیں کر پاتے, لوگوں کو خوش نہیں کر پاتے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جو خلیفہ ثالث ہیں, یہ قبرستان جاتے تو بے تحاش ہو رہے تھے, اور آپ کی داڑھی جو گھنی داڑھی تھی بھیگ جاتی. لوگ پوچھتے آپ اتنا کیوں ہو رہے ہیں, تو بولتے پیارے نبی کو میں نے کہتے ہوئے سنا یہ خبر آخرت کی پہلی منزل ہے, جو آدمی یہاں پر کامیاب تو اگلی منزلوں میں کامیاب. لہذا میرے بھائی میں اپنی زندگی میں, آپ نے کہا ہر بھائی اپنی زندگی میں مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کریں. آج تو ہم تیاری کر رہے ہیں 2024 میں 25, 26, 27, 2040, 50, 60 کا ہمارے پاس پورا ڈاٹا ہے کہ ہم اتنے سال میں ہم اتنا ٹارگیٹ گول کرنا ہے. لیکن میرے بھائی اللہ کے واسطے اللہ کو گواہ رکھ کر اللہ کے گھر میں ہم سوچیں ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے. اور اتنی بات یاد رکھیں, اگر ہماری زندگی کا محاصرہ اور محاسبہ کرنا ہے, آپ دیکھیے جس وقت میں اور آپ بستر پر جاتے ہیں ایک چھوٹی دعا پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ اگر وہ دعا کا ترجمہ سمجھ گئے نا, بدعقیدہ لوگ دعا بھی نہیں پڑھیں گے. کیا ہے دعا کے اندر؟ بِاسْمِکَ یا اللہم بِاسْمِکَ اموتو, اللہ میں تیرے نام سے میں چھٹی بولو. لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں, ایسا لگتا ہے تانبے اور پتل کا سر لائیں کبھی نہیں مریں گے. اگر جس مسلمان کو جو بدعقیدہ ہے, جس کا عقیدہ درست نہیں ہو, دعا نہیں پڑھے گا. میں اور آپ الحمدللہ یہ دعا پڑھ کر سوتے ہیں, تو ہمارے اندر کتنی ربانیت آنا چاہیے, کتنی الہیت آنا چاہیے مرنے کے بعد. ارے بھائی ہم سو رہے تھے, اللہ اموت اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں, تیرے نام سے جیتا ہوں, اور سو کر اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا
بعد ما امات. اللہ اکبر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد ہم کو زندہ کیا. میرے بھائی اتنی ساری باتیں ہم جاننے کے باوجود اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ فکر نہیں رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے, اللہ کے پاس ہمیں حاضری دینا ہے, اللہ کے پاس ہماری پیشی ہوگی, اور پھر ہمارے زندگی کا پورا چٹا کٹا نکلے گا, اور ساری چیزوں کو مجھے چکانا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. احساس, جواب دہی کا احساس, جس دل میں مرنے کے بعد جواب دینے کا احساس آئے گا, واللہ العظیم وہ انسان سدھر جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کو کتاب و سنت کی باتیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرما. اللہ ہم سب کی زندگی میں خیر و عافیت کا معاملہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے درمیان چھوٹے بڑے مرد عورتیں جو گھروں میں ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں, اللہ ان سب کو شفا کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں, دکان مکان میں, کھیت کھلیان میں خیر و برکت کا معاملہ عطا فرما. اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا, ظالموں کے ظلم سے, شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ یہ آنے والے دنوں میں جو الیکشن چل رہے ہیں اس میں حقیقت میں اس منصف, اس حاکم کو, اس رہبر اور رہنما کو انتخاب فرما جو امن پرست ہے, جو امن پسند ہے, جو انسانیت کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے. اللہ جو برا چاہتے ہیں, جو مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, جو مسلمانوں کی مساجد اور مدارس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرما. اللہ ان کے حق میں ہدایت نصیب نہیں ہے, اللہ انہیں تہس و نحس فرما, زمین میں دھسا دے یا آسمان کی طرف اٹھا لے. اللہ ہمارے مسلمان بہو بیٹیوں کی, ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے مساجد کی, مدارس کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو رزق حلال عطا فرما. اللہ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما. اللہ ہم سب کو کامیاب زندگی عطا فرما, آخرت میں کامیابی عطا فرما. اللہ ہم سب کو اپنے اپنے ماں باپ کے حق میں اور ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.